السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ریئیکشن۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی رضا۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ امام حسن اور امام حسین کا بچپن، جب آپ جنگل میں کھو گئے تھے اور ایک کالا ناگ آپ کے سامنے آ گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ چلتے آج کی ویڈیو کی طرف، پہلے ویڈیو دیکھتے بعد میں بات ریئیکشن چیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن۔ دوستوں، کربلا کی درد بھری داستان سننے سے پہلے حضرت حسن و حسین کی مکمل زندگی سن لیجیے تاکہ ہم پھر اچھی طرح کربلا کے واقعے کو سمجھ سکیں۔ حضرت حسن و حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی ہمارے حضور جلدی سے گھر آئے اور اپنے ناتی کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ ہمارے حضور اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تب بھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو ہمارے حضور جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود ہمارے حضور نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے، اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ہمارے حضور نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستوں، یہ تھی ہمارے حضور کی حسن و حسین سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں
کہ میں حضور کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک بار ہمارے حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حسن و حسین نظر نہ آئے۔ حضور نے پوچھا، اے فاطمہ، میرے بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، میں حسن و حسین کو باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اسی لیے اے اللہ کے رسول، حضرت علی حسن و حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے حضور اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اسی لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بس میں جلد ہی حسن و حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے حضور نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے حضور ممبر پر کھڑے صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی ہی دیر میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا، تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن و حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صاحب نے حضرت حسین سے کہا، آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اسی لیے میں نے شرم میں اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔
ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اسی لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا، اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اسی لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے وہ میں مانوں گا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔ دوستوں، یہ ہمارے رسول کے نواسوں کے کچھ واقعات تھے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک دفعہ گم ہو گئے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین گم ہو چکے ہیں، اور بی بی فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ تو حضرت علی بھاگتے ہوئے گئے اور صحابہ کرام سے کہا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ حضرت حسن اور حضرت حسین کو ڈھونڈو۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین جنگل میں کہیں گم گئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک کالا ناگ ان کے سامنے، سانپ جسے کہتے ہیں نا، ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا تھا۔ کس نے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کہیں جنگل میں زیادہ آگے چلے نہ جائیں۔ تو حضرت علی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے پاس ایک ناگ آیا ہوا ہے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف گئے، تو اس ناگ نے امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا اور کسی بن میں چھپ گیا۔ تو حضرت علی نے اپنے دائیں کندھے پر حضرت حسن کو بٹھایا اور اپنے بائیں کندھے پر حضرت حسین کو بٹھایا اور چل پڑے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی سجدے میں گئے تھے، تو حضرت حسن علی رضا بھائی، آپ غلطی کر رہے ہیں، حضرت علی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تھے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے کی پیٹھ مبارک پر چڑھ گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ کرام بھی دیکھ کر حیران تھے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، یعنی کہ وہ اپنے نواسوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا دوستو، یہ پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ یہ ان کے بچپن کا صرف اور صرف تھوڑا سا واقعہ ہے۔ پورا واقعہ ہم پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں دیکھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔